میں ہے اور تقویٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تلاش میں ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ دو وعدے کر دیے. لہم مغفرۃ، صحابہ کرام کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے. مغفرت کسے کہتے ہیں؟ مغفرت کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، چھپا دینا، ڈھانپ دینا. یہ مغفرت کا معنی ہے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی بھول سے کوئی ایسی بات ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہر سے غلط کی طرح ان کے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا. اور مٹا دیا. لہم مغفرۃ، مٹا دیا. اب بے شک تم فائلیں تیار کرتے رہو، بے شک تم فہرستیں بناتے رہو. اللہ نے اعلان کر دیا کہ کل جب صحابہ کرام میرے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے لیے میں نے دنیا کے اندر وعدہ کر دیا لہم مغفرۃ، کہ ان کا سب کچھ مٹا دیا گیا ہے. ان کے نامہ اعمال وہ نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں. اجر عظیم، اور بہت بڑے اجر کا وعدہ اللہ نے صحابہ کرام کے لیے کر دیا ہے. اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا. فرمایا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، یہ کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے جن کی شان اللہ بیان کر رہا. وہ لوگ جو ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اور جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو ان لوگوں نے نصرت کی. اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گارے مٹی کے مکان میں صحابہ کرام کو ٹھکانہ دیا اور ان کی نصرت کی. یہ مہاجرین، یہ انصار دونوں کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں. یہ پکے ٹھکے مومن ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی اور مدینہ میں گئے اور انہوں نے نصرت کی. یہ سب پکے ٹھکے مومن ہیں. یہ اللہ کا خدائی فیصلہ ہے. اسی طرح 11ویں پارے میں اللہ نے دوسرے رکوع کے اندر بیان فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. کہا وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں، ہجرت کرنے میں، نصرت کرنے میں پہل کی ہے، سبقت کی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کرام کے نقش قدم کو اپنایا، ان صحابہ کرام کے طریقوں کو اپنایا، ان صحابہ کے لیے اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے آیت میں 3 انعامات ذکر کیا ہے. پہلا انعام فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ جو انہوں نے مجاہدے کیے، جو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی اسلام کے لیے، اللہ کہہ رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں. اور اللہ نے ان صحابہ کرام کو اس کے صلے میں اتنے انعامات عطا فرمائے. ورضوا عنہم، یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اور آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، دوسرا انعام ان صحابہ کرام کے لیے اللہ نے ایسے باغات، ایسی جنت تیار کر رکھی ہے تجری تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے وہ نہریں جاری ہیں، نہریں دوا ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ وہاں چند روز کے لیے نہیں رہیں گے، آج ٹھکانہ نہیں ہوگا. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کا اس کو مالک بنا دیا گیا ہے. کیسی شانیں اللہ نے بیان فرمائی. میرے بھائیوں، ہم بھی ایمان والے، صحابہ کرام بھی ایمان والے، لیکن صحابہ کرام کے ایمان کی بات کچھ اور ہے. ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارا نام مسلمانوں والا رکھا گیا. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں مسلمان کہلوانا کوئی مشکل نہیں، لیکن صحابہ کرام نے اس معاشرے میں ایمان کو قبول کیا کہ جس وقت ایمان کو قبول کرنا موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا، جس وقت ایمان کو قبول کر لینا تکلیفوں اور مصیبتوں کو دعوت دینا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صحابہ کرام نے لبیک کہا ہے. تو اللہ کو یہ ایمان اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس
ایمان کو میرے اور آپ کے لیے معیار بنا دیا. پہلے پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. لوگوں اگر تم نے ایمان کی کیفیت دیکھنی ہے تو پھر صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھو, ان جیسا ایمان لاؤ, پھر تم ہدایت پر ہوگے. ایمان کی کسوٹی, ایمان کا معیار تو صحابہ کرام کا ایمان ہے, ان جیسا ایمان لاؤ پھر تم ہدایت پر ہوگے. ابو بکر جیسا ایمان لاؤ, عمر جیسا ایمان لاؤ, عثمان جیسا ایمان لاؤ, علی جیسا ایمان لاؤ, طلحہ زبیر جیسا ایمان لاؤ, حسن اور حسین جیسا ایمان لاؤ, پھر تم ہدایت پر ہوگے. میرے بھائیوں, یہ کیوں ان کے ایمان کو معیار بنایا گیا؟ کیونکہ انہوں نے ایمان کے لیے بہت قربانیاں دی, بہت حدیثیں کاٹی. ان کو مکے کی پتھریلی زمین میں گھسیٹا گیا, گلوں میں گردنوں میں رسیاں ڈال کر کے, پھر بھی اللہ احد اللہ احد کے نعرے لگا رہے تھے. حضرت عبید رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا, پھر بھی وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے لیکن ایمان کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہے. سبھی دنیا ہی کے اندر ان کے لیے رضا اور رحمت کے پروانے عطا ہوئے ہیں, اور دنیا ہی کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا اولئک حزب اللہ, یہ صحابہ کرام اللہ کی ملٹری ہیں, یہ اللہ کی فوج ہے, یہ اللہ کا لشکر ہے. اور غور سے سن لو, الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اور اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہو جانے والا ہے. تو میرے بھائیوں, ان صحابہ کرام میں سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جس ہستی کو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل, سب سے عرفہ بنایا ہے, وہ کون سی ہستی ہے؟ خلیفہ اول, خلیفہ خلافت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے, کہ جو صحابہ کرام میں سے سب سے افضل, سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ پھول تو سارے ہی خوشنما اور دلربا ہوتے ہیں, مگر گلاب کی بات کچھ اور ہے. دھاتیں تو ساری کام کی ہوتی ہیں مگر سونے کی بات کچھ اور ہے. موتی تو سارے قیمتی ہوتے ہیں مگر زمرد اور یاقوت کی بات کچھ اور ہے. دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں مگر جمعۃ المبارک کی بات کچھ اور ہے. راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہیں مگر شب قدر کی بات کچھ اور ہے. مہینے تو ساری ہی وقت کے سنگ میل ہیں مگر رمضان المبارک کی بات کچھ اور ہے. مسجدیں تو ساری ہی قابل احترام ہے مگر مسجد حرام اور مسجد نبوی کی بات ہی کچھ اور ہے. اور فرشتے تو ساری ہی مقربین بارگاہ خدا ہے مگر حضرت جبریل علیہ السلام کی بات ہی کچھ اور ہے. انبیاء کے سارے اللہ کے قاصد اور نمائندے ہیں مگر سرکار تو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے. کہا صحابہ تو سارے کے سارے آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں مگر ان تمام میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہی کچھ اور ہے. ان کی صحابیت بے مثال, ان کا ایمان دا کمال, ان کی خلافت 2 سال اور چند ماہ اور 2 سال مگر فتوحات سے مالا مال. ایمان کی دعوت پر سب سے پہلے بڑی عمر میں لبیک کہنے والے یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ بڑی عمر میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہا, اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں, اور چھوٹی عمر والوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو یہ عظمتیں بھی اللہ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں, اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں, جب تو جنت کے دروازوں پر آئے گا تو جنت کے 8 دروازے پکار اٹھیں گے, مرحبا مرحبا, ادھر سے داخل ہو جائیے, ادھر سے داخل ہو جائیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کون نصیب ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے, ادھر سے داخل ہو جاؤ. تو آپ نے فرمایا ہوگا ابو بکر, یہ میرا ابو